ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید ریاض الحسن ابن سید عسکری رضا مرحوم کے لیے، اور جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعا امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ
مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ یہ کمال مجلس امام حسین ہے کہ اس مجلس کے برپا کرنے سے جانے والے کو بھی فائدہ ہے اور جو جائیں گے ان کو بھی فائدہ ہے۔ مطلب اہل بیت کا چاہنے والا اگر دنیا سے جاتا ہے تو جاتے جاتے بھی لوگوں میں خیرات بانٹ کے جاتا ہے۔ کسی مکتب میں یہ تصور نہیں ہے۔ کئی مسلمانوں میں اموات ہوتی ہیں، 3 دن تک ان کے لیے خیر و خیرات کی جاتی ہے اور اس کے بعد بلا دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں دشمن نے یہ سوچا تھا کہ ہم ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو مار دیں گے تو ذکر اہل بیت ختم ہو جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مرنے کے بعد بھی ذکر اہل بیت ہی کرواتا رہتا ہے۔ یہ الفت ہے آپ کی محمد اور آل محمد سے کہ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تب بھی ذکر محمد اور آل محمد کرتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو تب بھی ایصال ثواب کے نام سے ذکر محمد اور آل محمد ہوتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور مرحوم ریاض بھائی سے کئی ہماری ملاقاتیں بھی تھیں اور ایک اچھے انسان بھی تھے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو لوگ تمہاری نیکیوں کو یاد رکھیں، لوگ تمہارے اخلاق کو یاد رکھیں، کیونکہ مرنے کے بعد جسم باقی نہیں رہتے، انسان کا اخلاق باقی رہتا ہے۔ فرماتے ہیں بہترین بندہ وہ ہے جب دنیا سے جائے، لوگ جب اسے یاد کریں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں کہ کتنا اخلاق کا اچھا تھا، رفتار کا اچھا تھا، کیونکہ بقا آپ کے اخلاق کو ہے۔ کسی نے امام حسین سے ایک سوال کیا کہ مولا فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے؟ مجھے پتہ کیسے چلے کہ میں انسان ہوں یا حیوان ہوں؟ کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے جسم تو انسان والے ہیں لیکن ان کی حرکتیں حیوان والی ہیں۔ جب چلتے ہیں تو لگتا ہے کوئی انسان آ رہا ہے، لیکن اگر باطنی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ حیوان ہوتا ہے۔ تو مولا پتہ کیسے چلے کہ میں مقام انسانیت پر ہوں یا مقام حیوانیت پر ہوں؟ تو اگر کوئی یہ کہے میں انسان ہوں کیونکہ میں بچے پیدا کرتا ہوں، تو بچے تو حیوان بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں انسان ہوں کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں، تو کھانا تو حیوان بھی کھاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے گھر میں روزی لاتا ہوں، تو تجھ سے زیادہ محنت تو حیوان کرتے ہیں۔ گدھے جتنی محنت کون کرتا ہے؟ گھوڑے جتنی محنت کون کرتا ہے؟ ایک چیل بھی اپنے بچے کے لیے کھانا ڈھونڈ کے لاتی ہے، ایک چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے کھانا ڈھونڈ کے لاتی ہے۔ تو یہ مقام انسانیت نہیں ہے، یہ مقام حیوانیت ہے۔ تو مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ کون سی لذت ہے جس کے ملنے کے بعد میں یہ محسوس کروں کہ ہاں میں انسان ہوں، میں حیوان نہیں ہوں؟ اگر شہوت کی لذت لے کے تو خود کو انسان سمجھ رہا، یہ لذت حیوانی ہے۔ اگر کھانے کی لذت سے تو خود کو انسان سمجھ رہا ہے، یہ لذت گھوڑا بھی لیتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں مولانا ہم انسان ہیں کیونکہ ہم بولتے ہیں۔ میں نے کہا بولتا تو طوطا بھی ہے۔ اگر بولنا معیار ہوتا، فرق یہ ہے کچھ ایسے طوطے ہیں جو 2000 ورڈ بولتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 5000 الفاظ بولتے ہیں، اور تو تھوڑا 10,000 الفاظ بول لیتے ہیں، تیرا یہ کمال ہے۔ تو امام حسین کی زبان سے جملہ سنیے، مولا نے مختصر جملے میں فرق انسان، لذت انسانی اور لذت حیوانی کو مولا نے ڈیفائن کر دیا کہ مولا کیسے پتا چلے کہ میں انسان ہوں یا حیوان ہوں؟ جب سفرے پہ بیٹھتا ہوں، جب لذتیں حاصل کرتا ہوں، جب رزق روزی کی تلاش میں جاتا ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے میں نے پانی پیا یہ لذت انسانی ہے یا حیوانی ہے؟ میں نے کھانا کھایا یہ لذت انسانی ہے یا حیوانی ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کھانا کھا کر تجھے مزہ آئے تو سمجھنا ابھی تک حیوان ہے۔ اگر کھانا کھا کر تجھے مزہ آئے تو سمجھنا ابھی تک حیوان ہے۔ کہ مولا پھر کیسے پتا چلے میں انسان کب ہوں؟ کہ اگر کھانا کھلا کر تجھے مزہ آئے۔ محمد صلوات
صلی محمد۔ اگر کھانا کھا کر تو مزہ لے تو سمجھ لے ابھی تک مقام حیوانیت پر ہے، لیکن اگر کھانا کھلا کر تجھے مزہ آئے تو سمجھنا تو مقام انسانیت پر ہے۔ اب جملہ مولا کا ہے، تشریح میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس جملے کی لذت محسوس ہو کہ مولا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بھائی اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا، کسی کو یاد رہتا ہے؟ کہتے مولانا کل کا کھانا یاد نہیں، آپ ہفتوں کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلے سال مثلا محمدی ڈیرہ امام بارگاہ میں نیاز ہوا تھا اور آپ نے نیاز کھایا تھا، کیا وہ ذائقہ یاد ہے؟ کلی چیزیں یاد ہوتی ہیں، ہاں اچھا بنا تھا، لیکن ذائقہ یاد نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذت محدود ہے، اس کے ذائقے محدود ہیں۔ کل کے کھانے کا ذائقہ یاد نہیں رہتا کیونکہ ذائقہ محدود ہے، لیکن جو روحانی لذت ہے وہ لامحدود ہے۔ جسم محدود، جسم کی لذت محدود، روح لامحدود، روح کی لذت بھی لامحدود ہے۔ اور اگر کسی غریب کو، کسی یتیم کو آپ نے کھانا کھلایا ہو، اگر 10 سال کے بعد بھی سوچو گے تو مزہ آئے گا، کیونکہ اس لذت کو کیا خدا نے عطا کی ہے؟ بقا عطا کی ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں علی تکلیف اٹھاتے تھے، یہ تیری نظر میں تکلیف ہے، علی مزہ لینے جاتے تھے۔ تجھے کیا پتا کہ لذت روحانی کیا ہوتی ہے؟ کبھی کسی یتیم کو کھلا کے دیکھ پھر مزہ چکھ۔ ایک مومن تھا، اس نے کہا مولانا یہ 50,000 ہیں، تھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، غریبوں کو دے دیجئے گا۔ میں نے کہا اس طرح تجھے لذت نہیں ملے گی۔ لذت تب ملتی ہے جب خود اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو جا کے کھلا۔ لذت تب ملتی ہے جب اپنے بدن سے قمیص اتار کے کسی برہنہ بندے کو قمیص پہنا۔ اور جب کسی کو یہ چس لگ جائے نا، یہ روحانی مزہ لگ جائے، تو بندہ ان کاموں کے پیچھے ہوتا ہے۔ روحانی لذت کو بقا ہے۔ اب میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، ذرا غور سے سنیے گا، تھوڑا علمی موضوع ہے۔ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، اور تم سب میری طرف پلٹ کے آؤ گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سب میری طرف آؤ گے، نہیں، میری طرف پلٹ کے آؤ گے۔ میں سے امام بارگاہ میں مجلس پڑھنے آیا، اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو مومن کیا پوچھے گا؟ یہ نہیں کہے گا مولانا پھر کب آئیں گے؟ ایک مرتبہ بولیں گے آپ آئیں گے، ایک مرتبہ بولتے ہیں پھر کب آئیں گے، یا پھر پلٹ کے کب آئیں گے۔ تو پلٹنا اس جگہ کی طرف ہوتا ہے جہاں پہ پہلے بندہ موجود ہو، جہاں پہ بندہ پہلے گیا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب اللہ کی طرف سے ہو اور تم سب اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ۔ مطلب ہم دنیا میں آنے سے پہلے اس عالم میں موجود تھے اور واپس پلٹ کے اس عالم کی طرف جائیں گے۔ اب مولا علی کا جملہ سنیے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، سکون نہ مال میں، سکون نہ دولت میں، سکون نہ اولاد میں، بندہ فقیر ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے خدا دولت دے، دولت دے، دولت مل جاتی ہے، ٹیمپریری سکون آ جاتا ہے، لیکن ابدی سکون نہیں ملتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کریے اللہ اولاد نرینہ دے۔ چلو اللہ نے دے دی، پھر بیٹا آتا ہے، اس کے آنے کی الگ پریشانیاں، بڑے ہونے کی الگ پریشانیاں، اس کی نافرمانیوں کی الگ پریشانیاں، بندے کے اندر سکون ہی نہیں۔ نوجوان مولانا دعا کریے شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، بیوی مل جاتی ہے، اس کے بعد پھر الگ درد سر شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر الگ پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مولانا جاب مل جائے، جاب مل جائے، جاب مل جاتی ہے، اب جاب پہ جانے کے مسائل، واپس آنے کے مسائل، زندگی میں اس کو سکون ہی نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سکون ہے ہی نہیں۔ مولا علی سے پوچھیے مولا سکون کہاں پر ہے؟ میں سکون حاصل کرنا چاہوں، یہ سکون کیسے ملے گا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ممبر سے ہر خطیب یہ پڑھتا ہے جب یزید لعین نے سیدہ زینب کو کہا کہ اے علی کی بیٹی، اللہ نے تمہارے بھائیوں کو مارا، تمہارے ہاتھوں میں رسیاں،
تو قیدی بن کے میری دربار میں آئی ہے۔ اس وقت بھی زینب نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہم اس جملے پہ واہ واہ تو کر دیتے ہیں، لیکن ذرا اپنی عقل سے سوچو تو صحیح کہ بی بی کہہ کیا رہی ہیں کہ ایک بندے کے ہاتھ میں زنجیریں ہوں، بدن زخمی ہو، بیٹے مارے گئے ہوں، بھائی مارے گئے ہوں، بھتیجے قتل کر دیے گئے ہوں، اور اس سے پوچھا جائے وہ کہے کہ میں نے تو حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ سوال تو بنتا ہے نا بی بی یہ کیسا حسن ہے؟ کیا بھائیوں کو مرنا حسن ہے؟ کیا ہاتھوں میں رسیاں پڑنا حسن ہے؟ کیا دربار یزید میں آنا حسن ہے؟ کیونکہ تیری نگاہ محدود ہے، سیدہ زینب کی نگاہ نامحدود ہے۔ جب ہماری نگاہیں محدود ہو جاتی ہیں تو زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ بی بی کی نگاہ کربلا پہ نہیں ہے، بی بی کی نگاہ دربار یزید پہ نہیں ہے، سیدہ کی نگاہ آج کی مجلس پر بھی تھی کہ اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ مجلس نہ ہوتی، اور مجلس نہ ہوتی یہ جواں کربلائی کیسے بنتا۔ ہاں؟ اگر آپ تاریخ اسلام سے کربلا کو نکال دیجئے، امام حسین کو نکال دیجئے، علی ابن ابی طالب کو نکال دیجئے، دین بچتا کہاں ہے؟ دین رہتا کہاں ہے؟ یعنی اتنی قربانیوں کے باوجود بھی اتنی بے دینی ہے، اور اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر عالم کیا ہوتا مسلمان کا۔ ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے، اپنوں کی بات کر لیں۔ یعنی کربلا کے ہوتے ہوئے، مجالس کے ہوتے ہوئے، مجلس ترحیم کے ہوتے ہوئے، گھر گھر مجلس ہو رہی ہے، لیکن خواتین میں بے دینی، جوانوں میں بے دینی، غیرت کی کمی، حیا کی کمی، عفت کی کمی۔ اب سوچئے اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو ہمارا انا للہ اور انا الیہ راجعون تھا۔ تو انہوں نے خود کو قربان کیا، اور جمال ہدایت کو سیدہ زینب دیکھ رہی ہیں۔ دیکھیے ایک اونٹ خود کو قربان کرتا ہے، اور قربان کر کے کتنوں تک گوشت جاتا ہے؟ اس کی قربانی میں برکت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی قربانی میں کتنے غریبوں کا پیٹ پلتا ہے؟ اس کی قربانی سے کس نے بھوکے لوگوں کے پیٹ میں گوشت جاتا ہے؟ تو جب کوئی عظیم قربانی ہوتی ہے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کو محدود نہیں کرتے، کربلا کو ایک بہت بڑے دائرے میں دیکھتے ہیں۔ اب جملہ سنیے مولا امیر المومنین کا، تاکہ سیدہ زینب کی یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مولا مجھے سعادت چاہیے، مجھے خوشبختی چاہیے، مجھے سکون چاہیے، وہی سکون جو سیدہ زینب کے پاس تھا، کہ اگر دولت رہے نہ رہے پھر سکون رہے، اولاد ہو نہ ہو پر سکون ہو، چاہے تو مجھے اولاد نرینہ دے نہ دے لیکن مجھے سکون دے، چاہے تو مجھے مال دے نہ دے پر مجھے سکون دے۔ یہ سکون کیسے ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے اس بندے پر، رحمت میں خدا نے سکون رکھا ہے۔ اگر رحمت ہوگی تو سکون ہوگا، اگر نعمت ہوگی تو سکون ہوگا۔ مولا یہ سکون کیسے ملے گا؟ یہ رحمت کیسے ملے گی؟ فرماتے اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو تین چیزوں کا علم رکھ لے۔ مولا کن تین چیزوں کا علم رکھ لے؟ کہ اگر یہ تین چیزوں کا علم، ان تین چیزوں کی نالج تمہارے وجود میں آ جائے، تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اب چاہے تو فقیر ہے، چاہے تو امیر ہے، چاہے تو تخت پر ہے، چاہے تو عرش پر ہے، چاہے تو فرش پر ہے، لیکن تمہاری زندگی میں سکون آئے گا، کیونکہ تو زندگی گزارنے کے سلیقے کو سمجھ لے گا، کیونکہ تو مقصد حیات کو پا لے گا۔ مولا وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے اللہ رحمت کرے اس بندے پر جو تین چیزوں کو سمجھ لے۔ علم من عین فی عین الی عین، یہ تین چیزوں کا علم حاصل کر لو، اللہ تمہاری زندگی میں سکون لا دے گا۔ کن تین چیزوں کا علم؟ پہلا علم یہ جان لے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پر رہ رہا ہے اور کہاں جائے گا۔ اگر ان تین چیزوں کا تجھے علم آ جائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مومن کہتے مولانا مجھے پتا ہے، کیا پتا کہاں سے آئے ہو؟ کہ اللہ نے بھیجا، لیکن آئے کہاں سے ہو؟ کس عالم سے آئے ہو؟ کہاں پر ہو اور کہاں جاؤ گے؟ جہاں جانے والے ہو وہاں کا علم ہے، اس کائنات کی شناسائی ہے، کیا قبر کو سمجھا ہے، برزخ کو سمجھا ہے؟ آج جوان کے ذہن میں قبر خوف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قبر کا نام آتا ہے وجود میں تھر تھری آ جاتی ہے، ہاسپٹل کا نام آتا ہے بندہ ڈرنے لگتا ہے۔ اور مولا فرماتے من یموت یرنی، جو مرے گا علی کی زیارت کرے گا۔ جتنے مرنے والے ہیں نیک لوگ ان کے خواب میں دیکھو تو سب کہتے ہیں ہم اتنی نعمتوں میں کاش ہم پہلے مر جاتے ہیں۔ جتنے لوگ آئی سی یو سے واپس آئے ان کے کئی واقعات ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح،
فرماتے ہیں کہ آپ ایک سیب کھاتے ہو تو آپ کو کتنے ذائقے ملتے ہیں؟ ایک ذائقہ. کبھی کبھی سیب کھٹا میٹھا ہوتا ہے تو 2 ذائقے، کھٹاس بھی مٹھاس بھی. بہت زیادہ ذائقے لے لو 3 ذائقے، کوئی چیز میٹھی بھی ہو، کھٹی بھی ہو، نمکین بھی ہو. لیکن میرے مولا آقا فرماتے ہیں کہ آخرت میں جب انسان ایک چیز کھائے گا اس کے 1.5 لاکھ ذائقے ہیں. 1.5 لاکھ ذائقے. اب یہاں بولا جائے یہ چیز ہمارے نہ فہم میں آتی ہے، نہ شعور میں آتی ہے، نہ عقل میں آتی ہے کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے 1.5 لاکھ ذائقے. تو کسی نے مولا سے پوچھا، مولا میں آخرت کو سمجھوں، ہم کہاں سے آئے ہیں اس ٹاپک کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن کہاں جائیں گے ذرا اس کی طرف توجہ رہے، کیونکہ مجلس ترہیم ہے، یہ جہاں گئے ہیں آپ کو پتہ چلے کہ کہاں گئے ہیں اور آپ کہاں جاؤ گے. اگر ہمیں یہ علم ہو جائے تو جو پیچھے رہنے والے ہیں نہ بیٹا روئے نہ بیوی روئے. اور روتے اس لیے ہیں کیونکہ یاد آتی ہے باپ کی، لیکن جب پتہ چلے گا وہ کن نعمتوں میں گئے ہیں تو پھر بندہ خوش ہوتا ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے نکل کر آخرت کی آسائشوں میں جا کے چلے گئے ہیں. دنیا میں ان گنہگار چہروں کی زیارت ہوتی تھی، لیکن دنیا سے جانے کے بعد علی بن ابی طالب کی زیارت ہوتی ہے. ہمارے ذہنوں میں موت خوفناک قصہ ہے، کیونکہ جب یہاں سے جاتے ہیں مردے کو قبر میں اتارتے ہیں پہلا خوف تو وہیں آ جاتا ہے. ہر بندہ پوچھتا ہے مولانا یہ قبر اتنی چھوٹی، سانس نہیں گھٹے گا. کئی بیچاری خواتین شوہروں سے وصیتیں کرتی ہیں میں مر جاؤں دیکھو 3 دن میری قبر پہ رہنا، بھاگ نہیں جانا. اس بندی خدا سے کہو یہ اوپر ہے تو نیچے، اس کے رہنے سے تجھے کیا ملے گا؟ بندہ 4 فیٹ 5 فیٹ زمین کے نیچے، بندہ اوپر ہو آپ کو کیا فائدہ ہو؟ آپ تو نیچے ہو. کیونکہ تصور یہ ہے کہ میں وہاں ہوں، کیونکہ اس جسم کی عزت ہے، احترام ہے، جسم مسلمان ہے. خدا اس کے احترام کے لیے کہتا ہے اسے باہر نہ رکھو. کہاں رکھو؟ زمین کے نیچے رکھ دو. کیونکہ ظاہر ہے جیسے روح بدن سے نکل جاتی ہے جسم پوسیدہ ہو جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، بدبو آ جاتی ہے. اب ایک بیٹا جو باپ سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، اتنا احترام اتنی عزت، اگر یہ 6 دن باہر رہے بدبو آ جائے گی. بدبو آئے گی تو لوگ نفرت کرنے لگیں گے، نفرت کرنے لگیں گے تو محبت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی نا. آپ اس سے دور بھاگنا شروع کر دو گے نا. تو کہا جتنا جلدی ہو اسے دفن کر دو تاکہ اس کے وجود سے بدبو نہ آئے. بدبو آئے گی بے احترامی ہوگی. اسے صاف ستھرا کر کے دھو، 3 پانیوں سے غسل دو، بہترین سفید کفن میں لپیٹو، خاک شفا رکھو، گلاب کی خوشبو یہ سب کچھ کر کے اس کو عزت و احترام سے قبر میں اتارو. قبر میں بدن اترتا ہے، روح نہیں اترتی. قبر میں آپ نہیں جاؤ گے، قبر میں یہ بدن جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک اس کی آخری ہڈی بھی باقی ہے روح قبر کی طرف متوجہ ہوتی ہے. مطلب ارواح جو عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں ان کی توجہ قبروں پر ہوتی ہے. شب جمعہ مثلا آپ قبروں پہ جاتے ہو، ایک الفت ہوتی ہے ان کی اپنے بدن سے. جب آپ قبر آخری آخری ہڈی بھی جب تک باقی ہوتی ہے ان کی توجہ قبر کی طرف ہوتی ہے. لہذا شب جمعہ قبر پہ ضرور جایا کرو، فاتحہ پڑھا کرو. جس طرح کعبے کا کنیکشن ہے اس دنیا سے، اس طرح قبروں کا کنیکشن ہے، جن کے بدن ہیں ان کی ارواح سے کنیکشن ہے، ان تک ثواب پہنچتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کو قبر میں اٹھایا جائے گا، منکر و نکیر آئیں گے ہاں بھائی تم سے سوال کرنے. تو سیدھی سی بات ہے جو قبر اتنی چھوٹی ہے بندہ اٹھے گا کیسے؟ اٹھے گا تو اس کا سر اوپر لگے گا. منکر و نکیر کھڑے کہاں ہوں گے؟ قبر سے مراد یہ مٹی کی قبر نہیں ہے، قبر سے مراد عالم برزخ ہے. عالم برزخ کہاں پر ہے؟ اب مولا سے پوچھا گیا کہ مولا، اب مولا کی ایک ایسی مثال ہے، یعنی اگر آپ 10 کتابیں بھی پڑھیں، اس کو تھوڑا اوپر کر دیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، آگے کر دیں اوپر.
مثال علی ابن ابی طالب نے دی، یعنی اگر آپ 500 کتابیں بھی پڑھیں تو تب جا کے آپ یہ بات سمجھتے جو علی ابن ابی طالب نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال میں سمجھا تھا کہ توازن، اگر میں آخرت کو سمجھنا چاہوں اور دنیا کو سمجھنا چاہوں، اگر میں تقابل کرنا چاہوں دنیا کا اور عالم برزخ کا، پہلی بات مرنے کے بعد عوالم کتنے ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا۔ سب سے پہلا رحم، پیٹ، جس میں انسان آتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے۔ دوسرا پیٹ جس میں انسان آتا ہے دنیا کا پیٹ ہے۔ تیسرا پیٹ جس میں انسان جاتا ہے عالم برزخ کا پیٹ ہے۔ اس کے بعد انسان قیامت میں جائے گا، مقدار 50,000 سنہ، قیامت ایک دن ہے، 10 دن نہیں ہے، اور ایک دن کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب یہ سال قمری ہیں، نوری ہیں، کون سے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، ایک دن کی قیامت ہے اور 50,000 سال۔ اور قیامت کے بعد آخری مرحلہ جسے حیات ابدی کہتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ وفات کا، وفات مطلب انسان پیدا ہوتا ہے، جب آپ کی روح نکلتی ہے آپ پیدا ہوتے ہیں، دنیا کے پیٹ سے نکل کے عالم برزخ کے اندر جاتے ہیں۔ عالم برزخ کے بعد قیامت ہونی ہے، قیامت کے بعد حیات ابدی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، یا ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اب سنیے امیر المومنین کی مثال، مولا فرماتے ہیں دنیا کی مثال عالم برزخ کے لیے ایسے ہے جیسے جنین یعنی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اب ماں کا پیٹ کتنا ہے اور دنیا کتنی بڑی ہے، اس کو کاؤنٹ کریے۔ بڑے سے بڑا میتھمیٹک جاننے والا، ریاضی دان بھی نہیں بتا سکتا کہ پیٹ کتنا ہے اور کائنات کتنی ہے۔ یعنی ماں کا پیٹ بہت چھوٹا اور اس کے مقابلے میں دنیا کتنی بڑی ہے۔ فرمایا دنیا برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ جتنی ہے، 10 ملین ٹائم عالم برزخ دنیا سے بڑا ہے۔ اب اگر جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اسے یہ بولا جائے کہ میرے لال اس پیٹ سے باہر بھی وہ کوئی بہت بڑی کائنات ہے، کیا وہ بچہ سمجھ سکتا ہے؟ کیا وہ درک کر سکتا ہے؟ کیا وہ ادراک کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، آپ فضول باتیں کرو، میری کائنات تو ماں کا پیٹ ہے، باہر کون سی چیزیں ہیں؟ اس بچے نے ماں کے پیٹ میں ایک ہی ذائقہ چکھا ہے، وہ خون ہے، کیونکہ شکم مادر میں بچے کی غذا کیا ہوتی ہے؟ خون ہوتی ہے۔ لیکن اس بچے کو یہ بولا جائے کہ پیٹ سے باہر بہت بڑے ذائقے ہیں، سیب ہے، آم ہے، لیمبو ہے، نمک ہے، ہزاروں ذائقے، ہزاروں نظارے، ہزاروں خوبصورتیاں، وہ کہے گا نہیں آپ ایسی باتیں کر رہے ہو، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بچہ جیسے شکم مادر سے باہر آتا ہے، جب اس کائنات کی لذتوں کو دیکھتا ہے، جب یہاں کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، اب اسے بولا جائے ماں کے پیٹ میں واپس جاؤ گے، کہے گا میں پاگل ہوں، اتنی بڑی کائنات کو چھوڑ کے واپس آ جاؤں۔ اسی طرح جب علی والا دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے، اسے منتیں بھی کرو گے واپس جاؤ، کہے گا میں پاگل ہوں، وہ عالم چھوڑ کے چھوٹی سی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ وہاں کے رنگ الگ ہیں، وہاں کے ذائقے الگ ہیں، وہاں کی لذتیں الگ ہیں، انسان کے تصور سے باہر۔ جس طرح ایک بچہ دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح ایک دنیا میں رہنے والا عالم برزخ کو سمجھ نہیں سکتا۔ دوسری چیز یہ نہیں کہ ہم قیامت میں جائیں گے، قیامت ابھی ہے، برزخ ابھی ہے۔ جس طرح شکم مادر میں جو بچہ ہے، یہ ماں کا پیٹ دنیا میں ہے یا دنیا سے باہر ہے؟ دنیا کے اندر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بچے میں طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو دیکھ پائے، جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اس کو کمپلیٹ ہونے میں 9 مہینے لگتے ہیں، جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا عالم برزخ کے اندر ہے، نہ کہ باہر ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم اس پیٹ کے اندر دفن ہیں، اس پیٹ کے اندر مخفی ہیں، اور جب انسان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب کئی بچے جب شکم مادر سے پیدا ہوتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں بچوں کی، کیونکہ مولا نے مثال دی ہے تو مثال میں ڈیپ میں سوچیے۔ شکم مادر اور کائنات، یہ کائنات شکم مادر کی طرح ہے اور عالم برزخ اس دنیا کی طرح ہے، مطلب یہ فرق ہے۔ یہاں کے ذائقے بہت کم، وہاں کے ذائقے ملینز میں، یہاں کی لذتیں کم، وہاں کی لذتیں ملین میں۔ اب جملہ سنیے، فرماتے ہیں
چند قسم کے بچے شکم مادر سے پیدا ہوتے ہیں. ایک وہ بچہ جو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، تندرست، جس کے ہاتھ بھی صحیح، آنکھیں بھی صحیح، کان بھی صحیح، اعضاء و جوارح بھی صحیح، کمپلیٹ صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا وہ بچہ جو بیمار پیدا ہوتا ہے، مطلب اعضاء و جوارح تو اس کے صحیح ہیں لیکن اس میں تھوڑی بیماری ہے، سانس نہیں لے پا رہا، دیکھ نہیں پا رہا، سانس کی نلی خراب ہے، معدے کی نلی خراب ہے. تیسرا وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے جو ناقص پیدا ہوتا ہے. اللہ ایسے ہی پیدا نہیں کرتا. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں جو پروردگار عالم دے رہا ہے. تیسرا وہ بچہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے. ناقص کا مطلب کیا؟ مثلا 2 سر لے کر آیا، 4 آنکھیں لے کر آیا، 4 ہاتھ لے کر آیا، 6 انگلیاں لے کر آیا. ایک مرتبہ نقص بھی 2 طرح کے. ایک نقص وہ ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے، مثلا 6 انگلیاں، 1 انگلی کاٹ دی، بچہ سالم ہو گیا. ایکسٹرا آرڈنری ہڈی ہے، اس کو آپ نے کاٹا، بچہ صحیح سالم ہو گیا. لیکن ایک مرتبہ 2 سر لے کر آیا ہے، 2 دل لے کر آیا ہے، اس کا علاج نہیں ہے. فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب تم دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں جاتے ہو، تمہاری کیفیت بھی یہی ہوتی ہے. ایک صحیح سالم وہاں پیدا ہوتا ہے، صحیح سالم، ایک ناقص پیدا ہوتا ہے. پوچھا گیا مولا یہ ناقص جو پیدا ہوگا کون ہوگا؟ کہا یا وہ مشرک ہوگا، یا وہ منافق ہوگا، یا وہ کافر ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، سخی بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، اخلاق کے سب کچھ ہے، لیکن جب آخرت میں پیدا ہوں گے ناقص ہو کر پیدا ہوں گے. اب نقص جو ہے، مثلا اس پہ غور کیجئے گا، ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوا، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں پا رہا. جب وہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں کوئی نقص نہیں ہے، دنیا کمپلیٹ ہے، دنیا اپنے ساتھ لذتیں رکھتی ہے، خوبصورت نظارے رکھتی ہے. جب یہ اندھا پیدا ہوتا ہے، اس کو تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ دیکھ نہیں پا رہا. دنیا اپنی جگہ صحیح ہے. جب یہ چلتے چلتے کسی کرسی سے ٹکراتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نقص ہے اور یہ دنیا کی انوائرمنٹ سے ہم آہنگی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا سانچہ دنیا سے ملتا نہیں ہے. مثلا ایک بندہ جو بہرا ہے وہ دنیا میں آتا ہے تکلیف میں ہے، کیوں؟ کمپلیٹ نہیں ہے. ایک کی ٹانگ نہیں ہے، صحیح سے کام نہیں کر سکتا، ایک کا انگوٹھا نہیں ہے. دنیا کمپلیٹ ہے، یہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پا رہا، کیونکہ اس کے اعضاء کیا ہیں؟ کم ہیں، اس کے اندر کمی ہے، یہ دنیا کی لذت نہیں پائے گا. فرمایا بالکل اسی طرح جب آخرت میں برزخ میں یہ ناقص پیدا ہوگا، وہاں کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائے گا، یہ ہمیشہ کے لیے برزخ میں کس میں رہے گا؟ عذاب میں رہے گا. اللہ نے گوشت رکھا، دانت ہوں گے تو گوشت کا مزہ لوگے نا. ایک بندے کے دانت ہی نہیں ہیں، وہ اذیت میں، کیونکہ گوشت کو چبا نہیں پا رہا. جب ذائقہ ختم ہو جائے آپ اذیت میں آ جاتے ہو. جب پانی پیو بالکل ٹیسٹ نہ آئے آپ تکلیف میں آ جاتے ہو، کیونکہ یہ نقص آپ کے وجود میں ہے. فرمایا اسی طرح جب مرنے والے دنیا کے پیٹ سے نکل کر آخرت میں جاتے ہیں، کچھ ناقص پیدا ہوتے ہیں، کچھ بیمار پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں. یہ فارمولہ ہے، یہ پوری میتھمیٹک ہے. اگر اس فارمولے پہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، اس میں اللہ کی کوئی رعایت نہیں ہے کہ یہ علی والا ہے لہٰذا اس کے لیے فارمولہ الگ ہے، وہ یزید والا ہے اس کے لیے فارمولہ نہیں. اس فارمولے پہ کوئی بھی عمل کرے، بھائی دانت ہوں گے تو گوشت کو چبا پاؤ گا. یہ تو نہیں ہے کہ علی والے کے دانت نہیں ہو، بغیر دانتوں کے مسحوروں کے ساتھ گوشت کھا لے. ایسا نہیں ہے، گوشت چبانے کے لیے دانت چاہیے. آخرت کے سفر کو برزخ میں چلنے کے لیے صحیح سالم وجود چاہیے. جب تک وجود صحیح سالم نہیں. اب قرآن کی آیت کو سمجھو، یوم یفر المرء من اخیہ. کسی عالم نے اچھی تشریح کی کہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ سکون کہاں ملتا ہے؟ فیملی کے اندر. سب سے زیادہ جو سکون کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ فیملی ہے نا. بیٹا باپ کے ساتھ ہو، بیوی شوہر کے ساتھ ہو، شوہر بچوں کے ساتھ ہو، فیملی کے ساتھ ہو، اپنے کزن کے ساتھ، اپنی پوری فیملی کے ساتھ. سب سے زیادہ جو سکون کی جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ جہاں پہ بندے کی فیملی ہوتی ہے. لیکن قرآن کہتا ہے قیامت میں یہی فیملی عدم سکون بن جائے گی. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی،
بھائی بہن سے بھاگے گا۔ کبھی سوچا کہ دنیا میں جن کا وجود مجھے سکون دیتا تھا، آخرت میں باپ سے بھاگوں گا، میں بیوی سے بھاگوں گا، میں اپنے بھائی سے بھاگوں گا؟ کیوں؟ فرمایا کیوں کہ یہ بیٹا باپ کا گریبان پکڑے گا کہ تو نے میری ایسی تربیت کیوں نہیں کی تھی کہ آج میں برزخ میں لولا لنگڑا ہو کے پیدا ہوا۔ یہ بیٹی ماں کو پکڑے گی کہ اماں تو نے میری تربیت کیوں نہیں کی تھی کہ آج آخرت میں ناقص پیدا ہوئی ہوں، میرا وجود ناقص ہے، میں یہاں کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پا رہی، لہٰذا جنہوں نے ذمہ داریاں ادا نہیں کی وہ اپنی اولادوں سے بھاگیں گے۔ جب اولاد نے باپ کی ذمہ داری ادا نہیں کی وہ اپنے والدین سے بھاگیں گے۔ اس لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت 10 حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائی جائے گی، 10 حیوانوں کی شکلوں میں۔ یہودیوں کے لیے کہا گیا قردۃ خاسئین، بندروں کی شکلوں میں آئیں گے۔ فرماتے ہیں اتنی بری شکل ہوگی کہ بندر اس کے سامنے خوبصورت ہوگا، اور میری امت 10 حیوانوں کی شکلوں میں آئے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے؟ قرآن کی آیت ہے یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کچھ ایسے ہوں گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ فرمائیے کون ہے؟ اب آئیے وہ ہیں جو قلب سلیم لے کر آئیں گے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ فرمایا جو اپنے روح کو صحیح سالم لے کر وہاں پہ جائیں گے۔ اے جوان، اے مومن، یہ مت سمجھنا اگر تو آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے تو بدن برزخی بنا رہا ہے، اگر تو زبان سے گالی دے رہا ہے تو وہاں پہ بدن بنا رہا ہے، روح بدن کی محتاج ہے۔ جیسے دنیا سے روح نکلے گی، اب کیا تم تیار ہو اس عالم کے لیے؟ کینسر سے مر جاؤ، کورونا سے مر جاؤ، کسی بھی بیماری سے مر جاؤ، کیا تم تیار ہو کہ فوراً جب بدن سے روح نکلے گی یہ بدن برزخی میں جائے گی؟ خوف زدہ انسان ہو جائے گا جب اپنے اس بدن کو دیکھے گا، کہے گا پروردگارا یہ کیسا بدن ہے جو تو مجھے دے رہا ہے؟ اللہ کی آواز آئے گی میں نے نہیں بنایا، تو نے خود بنایا ہے۔ جب تو آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، جب تو زبان سے جھوٹ بولتا ہے، جب تو کانوں سے گناہ کرتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں اگر آخرت کے 10,000 گھنٹے علی کو دیے جائیں، علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا علی کیوں؟ فرمایا انلمیٹڈ آخرت اگر بنتی ہے تو لمیٹڈ دنیا اسے بناتی ہے۔ دنیا ہے محدود لیکن اس میں پاور اتنا ہے کہ انلمیٹڈ آخرت بناتی ہے۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہو یہاں پہ سیب کا دانہ رکھو اور یہاں پہ سیب، اس بچے کو بولو یہ جو سیب ہے نا پہلے دانہ تھا، یقین کوئی نہیں کرے گا۔ آج کی سائنس پریشان ہے کہ دانے سے سیب کیسے بنتا ہے۔ ایک دانہ آپ زمین میں ڈالو، حیوان کا مدفوع فضلہ، بدبودار فضلہ انسان اور حیوان کا اس دانے کو دو، وہ دانہ خوبصورت پھول بن جاتا ہے، وہ سیب بن جاتا ہے۔ مولا فرماتے گندیدہ پانی، بدبودار پانی، نجس پانی شکم مادر میں جاتا ہے، خدا اس سے ایک حسین انسان بنا دیتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے۔ یہ جو پانی شکم مادر میں گیا تھا یہ دنیا سے گیا تھا، اور جو روح شکم مادر میں گئی تھی وہ آخرت سے آئی تھی۔ 2 چیزوں کا میلاب ہے۔ دنیا سے پانی گیا اور واپس تو وہاں پہ بنا۔ کون سی چیز شکم مادر میں بن رہی تھی؟ بچہ بن رہا تھا۔ بچے کی کون سی چیزیں بن رہی تھیں؟ ہاتھ بن رہے تھے، آنکھیں بن رہی تھیں، دماغ کمپلیٹ ہو رہا تھا، زبان کمپلیٹ ہو رہی تھی، بچہ شکم میں کمپلیٹ ہو رہا تھا۔ بچہ جب شکم میں کمپلیٹ ہو رہا تھا تو کیا شکم مادر کے لیے ہو رہا تھا یا دنیا کے لیے ہو رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تو ہاتھ کسی کام کے نہیں، ماں کے پیٹ میں پاؤں تو کسی کام کے نہیں، ماں کے پیٹ میں آنکھیں تو کسی کام کی نہیں، ماں کے پیٹ میں کان تو کسی کام کے نہیں۔ تو وہاں جتنا جسم بن رہا تھا کس کے لیے بن رہا تھا؟ دنیا کے لیے بن رہا تھا۔ تو یہ مت کہو مجلس کا فائدہ کیا ملے گا، ذکر کا فائدہ کیا ملے گا، قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ملے گا، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ملے گا۔ نماز شب کا تم یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہے، تم وہاں کے لیے کر رہے ہو۔ یہ وہاں کے لیے جسم بنا رہے ہو، ایک تنومند جسم بنا رہے ہو۔ اب سنیے اہل بیت کو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی خاتون ہاسپٹل میں اور بچہ پیدا ہو اور جتنے اس کے رشتہ داروں وہ رو رہے ہوں؟ دیکھا ہے آج تک؟ حالانکہ سب کو پتہ ماں تکلیف میں
بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا، لیکن جتنے لوگ ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں سارے خوش ہوتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کوئی مٹھائی لے کر آتا ہے، کوئی پھول لے کر آتا ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آ رہا ہے، ایک رحم سے نکل کے عالم دنیا میں آ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب تو وفات پاتا ہے ہم برزخ میں تیرے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، ماں تکلیف میں ہوتی ہے، بچہ بھی روتا ہے، اسی طرح جب دنیا کی شکم سے تو جاتا ہے تو دنیا والے روتے ہیں، دنیا والے تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، اور تو بھی تھوڑا گھبراہٹ میں جاتا ہے کیونکہ ایک نئی عالم میں جا رہا ہے، ایک ایسی کائنات جو تو نے آج تک دیکھی نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں ہم تیرے استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اب جملہ سننا، فرماتے ہیں جو باپ بڑی خوشی سے، جو ماں 9 مہینے سے انتظار میں ہو کہ میرا بچہ پیدا ہو، میرا بچہ پیدا ہو، اور جیسے یہ بچہ اس ماں کے ہاتھ میں رکھا جائے، خدا نخواستہ یہ معذور ہو، اس کی آنکھیں نہ ہوں، اس کا کوئی عضو کٹا ہوا ہو، وہ باپ کتنی تکلیف میں آتا ہے۔ اس ماں کی دنیا اجڑ جاتی ہے جب ناقص بچہ آتا ہے۔ مولا فرماتے بالکل اسی طرح جب تو دنیا سے جاتا ہے نا، جب تو سالم ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ تمہارے جسموں کے ماں باپ یہ دنیا والے ہیں، لیکن یاد رکھنا تمہاری ارواح کے اگر کوئی ماں باپ ہیں تو رسول خدا اور علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ نفخ الہی جو تمہارے عقل اول روح اول کہاں سے آئے ہو یہ الگ بحث ہے، ہم کہاں سے آئے، ہم روح مصطفیٰ سے آئے، نفخ الہی سے آئے۔ فرماتے جب صحیح سالم علی تجھے تحویل میں لیتا ہے تو تیرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، لیکن تو ناقص ہو کے آتا ہے تو بھی تکلیف میں ہوتا ہے، علی ابن ابی طالب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے جو فارمولے دیے وہ یاد رکھنا، ہر بدبختی کی جو جڑ ہے وہ محبت ہے، محبتوں سے بچیے۔ انسان جتنی خطائیں کرتا ہے محبت میں، اور جتنے ثواب بھی کرتا ہے محبت میں، محبت بڑی بری چیز ہے، اور ایک جگہ دیکھا جائے تو اچھی بھی چیز ہے۔ محبت بہت بری ہے اگر اللہ کے لیے نہ ہو۔ محبت یا للہ ہونی چاہیے یا فی اللہ ہونی چاہیے۔ اگر زندگی میں کچھ کروں دنیا کی محبت میں، دنیا صلہ کیا دیتی ہے؟ دنیا یا ریاست دے گی یا پیسہ دے گی، یہ دنیا 2 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتی، یا تجھے شہرت، یا تجھے مقام، یا تجھے مال دے گی، یا کرسی دے گی۔ اور اللہ کیا دیتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تیرے وجود میں سکون دیتا ہے، اور سکون سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک مثال دوں، ربط مصیبت، ٹاپک زیادہ لمبا ہو گیا۔ کسی جوان نے کہا کہ مولانا آپ کہتے ہیں ہم وہاں سے آئے، میں نے کہا کہ کوئی نشانی ہمارے اندر ہے کہ ہم محسوس کریں ہم وہاں والے ہیں، کوئی ایک نشانی ہو جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، ہمارے اندر کوئی روح ہے۔ میں نے کہا ایک کھلی بارز ترین آپ سب کے اندر نشانی ہے۔ ایک سوال کروں گا پھر مثال دوں گا۔ آپ ہر اس چیز کی طلب کرتے ہیں جو چیز پہلے آپ نے دیکھی ہو یا چکھی ہو یا کھائی ہو۔ اب کراچی والے کہیں گے مولانا نہاری کھلائیے، آپ نے نہاری کھائی ہوئی ہے۔ اب کوئی افریقہ کا بندہ اسے بولو نہاری کھاؤ گے، تو نہاری کیا ہوتی ہے؟ نہ اس نے کھائی نہ اس میں طلب ہے۔ طلب تبھی ہوتی ہے جب کوئی چیز آپ کھا چکے ہو۔ پاکستانی آم بڑے کھاتے ہیں، تو اگر یہ باہر ملکوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں آم کی بڑی قلت ہے، تو جو بھی پاکستان سے گرمیوں کے موسم میں آم کی پیتی تو لے کر آنا۔ اب اس کے بچوں کو نہیں پتا آم کیا ہے، کہتے ہیں مولانا بچوں کو بولتے ہیں، بچوں کو شوق ہی نہیں، بچوں نے کھایا نہیں ہے نا، وہ ذائقہ چکھا نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے آم چکھا ہوا اسے پتہ ہے آم کیا ہے۔ ایک بندے نے کربلا دیکھی ہے، دوسرا جا چکا ہے، لذت کا کس کو زیادہ پتہ ہے؟ جو ایک بار ہو کے آ چکا ہے۔ ہاں؟ ایک بندے نے نہ دیکھی ہے نہ گیا ہے، اس کو کیا پتا کربلا کیا ہے نا۔ جب تک آپ کھاؤ نہیں دیکھو نہیں آپ کو نہیں پتا۔
مصر کی عورتیں زلیخا کو کہتی تھی یوسف میں کیا ہے، یوسف میں کیا ہے، یوسف میں کیا ہے. تنگ آ گئی، اتنا اعتراض کیا، اتنا اعتراض کیا، اتنا مہنگا خریدا جناب یوسف کو. یہ الگ لمبا قصہ ہے جناب یوسف کا. جب بازار سے گزر رہے تھے تو زلیخا اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، بڑا شور شرابہ، ایک حسین غلام، کسی نے کہا 500 درہم، کسی نے کہا 1000 درہم، کسی نے کہا 1500، بولی 10,000 پہ چلی گئی. عزیز مصر جیسے پہنچے، زلیخا کی نگاہ پڑی کہ غلام خریدو، مجھے چاہیے. شوہر کے کانوں میں بول رہا ہے. اب بیویاں جب شوہر کو منانے پہ آتی ہیں تو پھر الامان و لفیظ کب خریدنا ہے. اب اس نے کہا بولیاں اتنی لگ رہی ہیں، میں کچھ بولوں گا اوپر سے ایک اور بولی لگ جائے گی. تو اس نے ایک ایسی بولی لگائی، سارے چپ ہو گئے. عزیز مصر نے کہا کہ ایک ترازو میں یوسف کو رکھو اور جتنا اس کا وزن ہے میں دگنا سونا دوں گا. یوسف کے 2 ریٹ لگے تھے. ایک مرتبہ جب حضرت یعقوب کے پاس بھائی گئے اور انہوں نے نہیں مانا تو پھر دوڑے دوڑے گئے جناب یوسف کو ڈھونڈنے نکلے. جب پہنچے تو جناب یوسف کو کنویں سے قافلہ نکال چکا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا غلام ہے، ہم چھوڑ کے گئے تھے، کنویں میں گر گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے. کہتے جناب یوسف کو انہوں نے 5 درہم میں بیچا تھا. کتنے میں؟ 5 درہم. میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ایک دن یوسف خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا اور دیکھنے کے بعد کہا یوسف تو بڑا خوبصورت ہے. آج کل کے جوان خوبصورت بھی نہیں ہوتے لیکن دیکھ کے اپنی تعریفیں خود کرتے ہیں. وہ تو یوسف تھا. آئینے میں دیکھا اور یوسف خود کو دیکھ کے خوش ہونے لگا کہ یوسف تو کتنا خوبصورت ہے، اگر تو غلام ہوتا تیرا کیا ریٹ لگتا ہے. کہتے ہیں اللہ نے جیسے سنا نا کہ اب یوسف میں تجھے بتاتا ہوں تو کتنے میں بکے گا. کہ 5 درہم میں یوسف کو بیچا. کہ اپنے حسن پہ ناز نہیں کرنا، کبھی یہ مت کہنا میں اتنا خوبصورت ہوں کتنے میں بکوں گا. کہ ناز نہیں کرنا. اللہ نے اسے دکھایا کہ قیمت چڑھاتا بھی میں ہوں، قیمت اتارتا بھی میں ہوں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اپنے حسن پہ ناز نہ کرنا. اور کہتے ہیں جب یوسف کو 5 درہم میں بیچا گیا تو مولا فرماتے یوسف کا دل ٹوٹ گیا. اتنا حسین میں 5 درہم کوئی اچھی قیمت لگتی، 50 درہم بول دیتے. بھائیوں نے اتنا ظلم کیا کہ جناب یوسف کو کتنے میں بیچا؟ صلوات محمد علیہ. کہتے ہیں جو یوسف یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے ہزاروں میں خریدا جائے، اللہ نے اسے دکھایا کہ عزت میں دیتا ہوں، ذلت میں دیتا ہوں، اپنے حسن پہ کبھی ناز نہ کرنا. 5 درہم. وہ کہا جب 5 میں بکا تو یوسف کا دل ٹوٹ گیا. اور دل ٹوٹا اور آواز آتی ہے نا اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. اب جب دل ٹوٹا تو خدا نے کہا اب اپنے نبی کا دل خوش بھی کر دوں. تو وہ قیمت لگائی جو کسی نبی کی قیمت نہیں لگی، وزن کے دگنا برابر. زلیخا نے کہا کہ مجھ پر اتنا اعتراض ہے، آ جاؤ. کہتے مصر کی عورتوں کو بٹھا دیا، ہاتھ میں انو دے دیا، پرتقال دے دی، اورنج دے دی، ایک پھل، اور کہا کہ اسے کاٹو. اب یوسف غلام ہے نا، غلام کا اختیار نہیں ہوتا. کنیزوں کو کہا کہ غلام کو لے کر آؤ. کہتے ہیں یہ حجب و حیا حضرت یوسف میں تھا. اب خواتین کی محفل میں آ رہے ہیں، آنکھیں بند، سر جھکا ہوا. نبی بھی نبی بنتا ہے جب الہی فارمولہ اس پہ عمل کرتا ہے. فارمولہ پہ عمل کیا تو پھر قیامت میں یوسف کا مقام یہ ہے. خدا قرآن میں کسی عام بندے کی مثال نہیں دیتا، نبی کی مثال دیتا ہے کہ اگر میرا نبی بھی پھسل جائے. یونس تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں اللہ کتنے دن اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. کہا آنکھیں بند تھی. کہتے ہیں کوئی انسان بہت خوبصورت ہو نا تو خوبصورتی آنکھوں سے نظر آتی ہے. آنکھیں کھلی ہوں تو انسان بہت خوبصورت نظر آتا ہے، آنکھیں بند ہوں تو حسن میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے. کہتے ہیں یوسف آنکھوں کو بند کر کے دربار میں آیا
مطلب اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو حسن کیا ہوتا؟ اب آنکھیں بند تھیں، اور بند آنکھیں والے چہرے کو جب مصر کی کافرہ عورتوں نے دیکھا تو ان کو پتہ نہ چلا کہ پھل کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ تو جس نے دیکھا ہے اسے پتا ہے حسن کیا ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کے طالب ہوتے ہو جو چیز آپ نے دیکھی ہوئی ہے۔ آم تب مانگو گے جب آم کو چکھا ہوا ہے، بریانی تب ڈیمانڈ کرو گے جب بریانی کھائی ہوئی ہے۔ اگر میں کوئی ایرانی پھل، کوئی افریقہ کا پھل آپ کے سامنے گنواؤں تو آپ نے چکھا ہی نہیں، آپ کو کیا پتا اس پھل کا ذائقہ کیا ہے۔ اب آپ سے سوال ہے، ہر انسان کے وجود میں ایک چیز کی طلب ہے۔ ایک مثال دوں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ مولا فرماتے ہیں جب سفرے پہ کھانا کھاؤ تو کم سے کم ڈش رکھا کرو، اس میں تجھے سکون ملے گا۔ کم سے کم کھانے رکھا کرو، مثلا 2 کھانے یا 1 کھانا، اس سے زیادہ ڈش بڑھایا نہ کرو۔ کیوں؟ کراچی میں کئی ایسے ہوٹلز ہیں جہاں آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ 6000 دو، 25 آئٹم ہیں۔ کربلا کے دن بھی ہیں بوفے کے شوقین ظاہر، 25 قسم کے کھانے، 30 قسم کے کھانے، 6000 دو، چلے جاؤ۔ تو حرص انسان کے وجود میں ایک طلب ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ چاہیے۔ یہ ہمیشہ خواہش کرتا ہے انلمیٹڈ۔ کہتے ہیں مولانا دعا کریے نوکری مل جائے، مل جائے۔ اچھا کتنی سیلری کو؟ مولانا 50,000 انف ہیں، 50,000 مل جاتے ہیں۔ کہتا ہے پھر کہتا نہیں 1 لاکھ ہو، 1 لاکھ ملتا ہے، کہتا ہے 1.5 لاکھ ہو، 1.5 ہوتا ہے، کہتا ہے 2 لاکھ ہو۔ کہیں پہ یہ رکتا نہیں ہے۔ کہتا ہے مولانا بس شادی ہو جائے انف ہے، شادی ہو جاتی ہے پھر بھی کہتا ہے دوسری کرنے دو، نہیں رکتا۔ دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ دیتا ہے، کہتا ہے پھر دعا کرے ایک اور اولاد مل جائے، پھر دعا کرے اولاد نرینہ مل جائے، رکتا ہی نہیں ہے۔ میرے پاس گھر نہیں ہے، مولانا دعا کریے اللہ بس گھر دے دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ 200 گز کا گھر ملتا ہے، 400 گز کے پیچھے بھاگتا ہے، 400 کا ملا 1000 کے پیچھے، گھر مل گیا پھر 1 فلیٹ، پھر دوسرا فلیٹ۔ مولانا دعا کریے اللہ گاڑی دلا دے، پہلے تو کہتا ہے بائک دلا دے، پھر کہتا ہے گاڑی دلا دے، پھر کہتا ہے بڑی گاڑی دلا دے۔ کیوں انسان ایسا؟ یہ اس کی فطرت ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسے ہمیشہ انلمیٹڈ چاہیے۔ 90 سال کا بھی کہتا ہے عمر اور لمبی ہو، پوری زندگی سائنسدان اس چیز کے پیچھے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں آب حیات مل جائے، ہمیشہ ہم دنیا میں رہیں۔ یہ تیری خواہش ہے۔ اب مولا فرماتے جب تو ایسے ہوٹل میں جائے گا نا جہاں پہ انلمیٹڈ کھانے ہوں گے، اب 10 کھانے تیرے سامنے، تیری خواہش ہے سب کو کھانے کی، لیکن تیرا پیٹ ہے لمیٹڈ۔ خواہش جسم نہیں کرتا، خواہش روح کرتی ہے۔ روح یہاں کی نہیں ہے، روح وہاں کی ہے۔ روح کی خواہش انلمیٹڈ ہے کیونکہ روح خود انلمیٹڈ ہے، بدن لمیٹڈ ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ، اللہ نے انلمیٹڈ چیز کو لمیٹڈ کے اندر ڈال دیا۔ اب خواہش انلمیٹڈ، لیکن کھانے بھی سامنے انلمیٹڈ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کھائے کتنا؟ پیٹ 1 کلو، 1.5 کلو، 3 پاؤ۔ اب جیسے ان ہوٹلوں سے باہر نکلتا ہے نا، مولا امیر فرماتے ہیں جب زیادہ سفرے پہ پڑے ہوئے کھانے کو یہ کھا نہیں سکتا، ہرس لے کر باہر آتا ہے، سکون اس کے اندر نہیں ہوتا۔ دوست کو کہتا ہے کاش کسٹر کھا لیتا، یہ کھا لیتا، آئس کریم، پیٹ میں جگہ نہیں تھی، پیٹ بھر گیا۔ لیکن وہ جو سفرے پہ بیٹھ کے دال کھا رہا ہے نا بڑے سکون سے، جو کوفے کی گلیوں میں بیٹھ کے سوکھی روٹی کو گھٹنوں پہ توڑ کے کھا رہا ہے، وہ سکون پر ہے، اور شام میں سفرے پہ بیٹھا ہوا امیر شام سکون میں نہیں ہے، کیونکہ علی کو پتا ہے یہ پیٹ محدود ہے، خواہش انلمیٹڈ ہے۔ تجھے ہمیشہ انلمیٹڈ چیز چاہیے، پیسہ انلمیٹڈ، زندگی انلمیٹڈ، حسن انلمیٹڈ۔ کہے گا کشمیر دیکھوں، کشمیر دیکھ کے کہے گا اور حسین دنیا ہو، پوری دنیا گھوم لے پھر بھی یہ حسن کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ ویرائٹیز جو آپ دیکھتے ہیں، ایک موبائل پھر اگلے سال دوسرا موبائل پھر اگلے سال، یہ انسان ڈے بائی ڈے اتنی ویرائٹی کو کریٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے وجود میں یہ دن بدن حسن کی تلاش میں، یہ چاند تک پہنچا، مریخ تک پہنچا،
رکنے والا انسان نہیں ہے۔ کتنا علم انسان نے حاصل کیا، کتنے تھیسس، کتنی یونیورسٹیز، کتنی ڈگریاں، ڈے بائی ڈے سبجیکٹ بڑھتے جا رہے ہیں، مال کمانے کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں، انسان رکنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ اس کی روح انلمیٹڈ ہے۔ مولا فرماتے ہیں پوری زندگی بے سکون رہتا ہے کیونکہ دنیا میں یہ انلمیٹڈ کی تلاش میں ہے اور دنیا میں سے انلمیٹڈ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر انلمیٹڈ کی خواہش ہے کوئی تو انلمیٹڈ ہوگا۔ اگر تو انلمیٹڈ کی تمنا کر رہا ہے کہیں تو اس کو چکھ کے آیا ہوگا، کہیں تو ایسے حسن کو دیکھ کے آیا ہے کہ دنیا کا حسن تجھے مطمئن نہیں کر رہا، کہیں تو کوئی چیزیں چکھ کے آیا ہے کہ مولا وہ انلمیٹڈ کون ہے؟ فرمایا لا محدود کی تمنا کرنے والے دنیا میں لا محدود تجھے نہیں ملے گا، لا محدود صرف اللہ کی ذات ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کسی نے کہا مولانا یہ نہیں ہو سکتا، ہم برزخ میں جائیں لیکن بغیر مرے ہوئے، اللہ کوئی سیڑھی لگا دے چڑھ کے چلے جائیں، یہ موت نہ آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا آنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جسم لامحدود ہے اور وہ کائنات جہاں پر ہے ملینز آف ایئرز کا فاصلہ ہے، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی اسپیڈ نہیں ہے کہ وہاں پہنچ سکے۔ وہاں پہنچنے کے لیے روح کی رفتار سے جانا پڑتا ہے۔ نبی خدا کو معراج پہ بلایا گیا، براق پہ بلایا گیا، برق کی رفتار، روشنی والی رفتار ہوگی تو عالم برزخ میں جاؤ گے۔ جو لوگ آئی سی یو سے جن کی روح نکلی تھی پھر پلٹ کے واپس گئی، کئی واقعات ہیں جن کے انٹرویوز بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ایک ٹنل نظر آتا ہے، ایک بلیک ہول نظر آتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ٹنل اندھیرے والا تھا، کچھ کہتے ہیں نورانی سفید روشنی والا تھا، اور ہم چند منٹ اس ٹنل کے اندر تھے، لیکن اتنی اسپیڈ سے ہم جا رہے تھے کہ اس اسپیڈ کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ وہی سفر ہے، فوراً بدن سے جب روح نکلتی ہے عالم برزخ میں جاتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد علی والا کس کی زیارت کرتا ہے؟ محمد اور آل محمد کی زیارت کرتا ہے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو اس لامحدود کو ڈھونڈو، ساری محبتیں للہ اور فی اللہ ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے سب کچھ کرو گے، اس کی محبت میں نماز پڑھتے ہو لیکن توجہ کے ساتھ پڑھو۔ کسی نے کہا مولانا توجہ کیسے؟ فوراً نماز نہ پڑھو، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ 4-5 منٹ، پہلے توجہ کو جمع کرو۔ اللہ ذہن میں نہیں آتا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، فوکس کرنا پڑتا ہے۔ 3-4 منٹ فوکس کرو، کہاں کھڑے ہو، کس کی دربار میں کھڑے ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کے تم انینے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ کرو۔ اللہ کہتا ہے جب تو میری طرف توجہ کرتا ہے میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اور جب میں ذرے کی طرف توجہ کرتا ہوں تو ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہوں۔ اگر وہ لذتیں حاصل کرنا چاہتے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، رنگ خدا میں رنگ جا، تیرے اندر نفخہ الہی ہے۔ ہر نماز سے پہلے نیت ہے قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ کہاں ہے اللہ کے قریب ہو جاؤ؟ اللہ ملیر میں رہتا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ گے۔ ڈیفینس میں رہتا ہے خدا، مکے میں رہتا ہے، کربلا میں رہتا ہے، اللہ کہاں ہے کہ میں جاؤں؟ یہ قرب جسمانی نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا مولا میں اللہ کے کیسے قریب ہو جاؤں؟ کہ اللہ کی صفات کے رنگ میں ڈھل جا۔ وہ سخی ہے تو سخی بن، وہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، تو چھپا۔ جس طرح محمد اور علی مظہر صفت خدا ہیں، تو مظہر صفت علی بن۔ کا سلمان منا اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے۔ کسی نے کہا مولا سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، آپ نے کیسے کہہ دیا یہ ہم اہل بیت میں سے؟ کہ جب تو سلمان کو دیکھے گا تجھے تب علی کی یاد آئے گی۔ اس مکتب پہ اہل بیت نے کیا کچھ قربان نہیں کیا، صرف اس لیے کہ تو صحیح سالم ہو کر یہاں سے جائے۔ مومن خوشی خوشی اپنی موت کو گلے لگاتا ہے۔ آج پتہ چلے کینسر کی بیماری، ہفتے میں مہینے میں مر جاؤں، تیار رہو۔ موت پیدا ہونے کا نام ہے، اور وہاں جانے کے لیے بندہ گھبرائے کیوں؟ یا تیرے دل میں یقین نہیں ہے علی کی زیارت نہیں ہوگی؟ اگر یقین ہے تو نجف جانے سے کون گھبراتا ہے؟
کربلا جانے سے کون گھبراتا ہے؟ جس کا ایمان ضعیف ہے وہ گھبراتا ہے نا. ابھی تک ہم کمپلیٹ نہیں ہیں. نمازیں رہ رہی ہیں، خمس رہ رہا ہے، روزے قضا ہے، حق نہیں دیے، نہ بیوی کا نہ اولاد کا، حقوق رہ رہے ہیں. تو جب کمپلیٹ ہو جاؤ گے پھر موت خوف نہیں ہے، موت فرح ہے. پھر علی کی طرح نعرہ مارو گے، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. موت کو گلے لگانے سے مولا کامیابی کو محسوس کر رہے ہیں. امام حسین کی روح جب پرواز ہو رہی تھی چہرے پہ اطمینان تھا، اور سمجھ چکا دنیا کے راز کو. محدود ہے دنیا، اگر حسین کے پاس جاؤں گا ابدیت کو حاصل کروں گا. للہ فی اللہ. اور ابن سعد نے دنیا کی محبت میں سب کچھ گوا دیا. اس لیے کہتے ہیں ہر مجلس میں یہ دعا کیا کرو کہ خدا مجلس میں بلایا تو ہے لیکن جب اٹھاؤ تو ہم سب کو حر بنا کے مجلس حسین سے اٹھاؤ. یہ تیاری کے دن ہیں، محرم کے دن آنے والے ہیں، 8-9 دن باقی ہیں. ابھی سے تیاری کریں. آج کی رات سے ہی نماز شب پڑھنا شروع کر دیں. ہر صبح نماز زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دیں. اپنے ربط کو مضبوط کرنا شروع کر دیں. اپنی روحوں کو پاک کرنا شروع کر دیں تاکہ خدا دلوں میں نور نازل کرے اور انشاءاللہ ہمیں متصل کرے اس نور ابدی کی طرف جس کی تمنا، جس کا لقاء، جس کی محبت ہر ولی اور ہر عارف باللہ کرتا تھا. یہ اہل بیت کے لیے مقام شفقت و مقام محبت تھا جب دنیا سے جاتے تھے، کیونکہ کس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک ابدی لذتوں کی طرف، ابدی عالم کی طرف جا رہے ہیں. تو موت خوف کا نام نہیں ہے، علی والے کے لیے موت خوشی کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا حسین کی مظلومیت میں. یہ بھی کمال ہے امام حسین کا، کہ اتنی حرارت ہے نام امام حسین کا کہ آن واحد میں دل تیار ہو جاتے ہیں. قریب ترین نام جو انسان کے قلب کو خدا سے ملاتا ہے مولا حسین کا نام ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اے جوان، اے مومن، فضول عشقوں اور محبت میں نہ پڑا کر. اولاد کی محبت بھی ایک حد رکھتی ہے، بیوی کی محبت بھی ایک حد رکھتی ہے. حقیقی محبت اور ابدی محبت اگر کرنی ہے تو نام حسین سے عشق کرو. ہر محبت تجھے دغا دیتی ہے، حسین کی محبت دغا نہیں دیتی. کیوں اس محبت میں سکون ہے؟ کیونکہ ان کے پاس صرف عطا ہے، یہ کچھ لیتے نہیں ہیں، صرف دیتے ہیں. باقی ساری محبتیں آپ سے لیتی ہیں، غرض والی محبتیں ہیں. لیکن حسین کی کوئی غرض نہیں ہے. گھروں سے اٹھا کے فرش عزا پہ بلاتے ہیں. ہر آنسوں کے بدلے میں کتنی جزا ملتی ہے. کتنے سال ہم گناہ کرتے ہیں اور خدا کہتا ہے خلوص سے دل سے ایک آنسو بہاؤ، خدا سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ صرف نام حسین ہے. میں بارہا اپنے مجلسوں میں بتا چکا، ایک بوڑھا زائر امام حسین سے شکایت کرتا ہے کہ مولا سارے لوگ کربلا آ رہے ہیں، میں بوڑھا ہوں، جسم کمزور ہے، نحیف ہے، پیسہ بھی نہیں. کیا آپ کی کربلا صرف امیروں کے لیے ہے، پیسے والوں کے لیے ہے، کہ جس کے پاس پیسہ ٹکٹ لی اور کربلا پہنچ گیا؟ پھر ہم غریبوں کا کیا؟ رو کے سویا اور خواب میں مولا کی زیارت ہوئی. امام نے کہا کہ ہم کریم ہیں. تقاضائے کرم یہ ہوتا ہے کہ کریم طالب کو، مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا. اس کے لیے یہ نہیں کہ پیسہ ہو، صحت ہو، نہیں. کریم، کریم کے در سے، ورنہ ہم کریم نہیں ہیں. قم کے عالم نے امام زمانہ کو کہا نا مولا آپ کریم. امام نے کہا کہ مولا ایک اعتراض ہے. کیا؟ کہ مولا ہم اس زندگی میں ہر معصوم کی قبر کی زیارت کر کے ثواب کما رہے ہیں، آپ کا کرم ہے، آپ ثواب دے رہے ہیں، نام اعمال کو نیکیوں سے بھر رہے ہیں. مولا ایک شکایت ہے. کا کیا؟ کہ ایک قبر مولا ظاہر نہیں ہے. ہر شیعہ مر جائے گا بغیر ثواب کے.
ظلم انہوں نے کیا مولا، قصور ہمارا کیا تھا؟ ہم سیدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم وہاں پہ 2 رکعت نماز زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے جس طرح علی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اسی طرح سیدۃ النساء کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں۔ ظلم ہمارا کیا قصور ہے مولا؟ ظلم ہم نے تو نہیں کیا۔ امام نے کہا قبر کو چھٹانا مصلحت تھی، سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کی ضرورت تھی، لیکن اے عالم ہم کریم ہیں، کریم تجھے کسی چیز سے محروم نہیں کرتا۔ اگر میری دادی کی قبر کی زیارت کا ثواب لینا ہے، قم میں معصومہ کی زیارت کر دو، ثواب وہی ملے گا، ہم نے تجھے ثواب سے محروم نہیں کیا۔ امام حسین نے فرمایا اے میرے بوڑھے زائر، ہم نے تجھے ثواب سے محروم نہیں کیا، بیمار ہے کہاں مولا، تنگ دست ہے کہاں مولا، اگر توانائی ہے تو کربلا آ، اگر طاقت ہے تو کربلا آ، لیکن واقعاً تو نہیں آ سکتا تو ہم کریم ہیں، ہم نے تجھے محروم نہیں کیا۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ تو گھر بیٹھے مجھ حسین کی زیارت کا ثواب کما سکتا ہے۔ کہ مولا وہ کیسے؟ کہ جب بھی دل تڑپے نا میری زیارت ہو، سینے پہ ہاتھ رکھا کرو، میری کربلا کا رخ کیا کرو، خلوص دل سے مجھ غریب حسین کو سلام دیا کرو۔ کہ مولا ایک سلام سے زیارت کا ثواب مل جائے گا؟ کہاں؟ لیکن اے بوڑھے ایک نشانی ہے، اگر وہ ہو تو ثواب ملے گا۔ مولا کون سی نشانی؟ کہ دیکھو جب مجھے سلام کرو نا، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے، ایک مرتبہ آپ چاہ کر روتے ہو نا، کوشش کرتے ہو رونا آئے، رونا آئے، ایک مرتبہ نہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیفیت کتنے لوگوں پہ طاری ہوئی جب کربلا زیارت پہ آپ گئے تھے۔ کئی مومن کہتے ہیں مولانا ہم کربلا پہلی بار گئے، رونا نہیں آ رہا تھا، کوشش کر رہے تھے رونا آئے، رونا آئے، ہوتا ہے انسان کو بھی رونا آتا ہے، کبھی نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا کسی نہ کسی گھڑی تو تجھے رونا آیا ہوگا بغیر چاہے، یہ ہو نہیں سکتا کوئی کربلا جائے اور نہ چاہے وہ روئے گا، یہ خاصیت ہے کربلا کی، کربلا دلوں کو موم بنا دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے۔ کہا ہاں مولانا ایک مقام تھا، میں نے کہا کیا؟ کہ میں سوچ رہا تھا مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ کہتا جیسے رأس الحسین کے مقام پہ پہنچا۔ کہتا مولانا جیسے بادل ٹوٹے ہوں اور بارش برسے نا، ایسے میرا دل ٹوٹا اور ایسے آنسو بہہ رہے تھے، میں اپنے حال سے بے حال ہو گیا۔ میں نے کہا یہ معصوم کا فرمان ہے، کیسے پتا چلے میری زیارت قبول ہے؟ کیسے پتا چلے؟ میں نے اذن دخول پڑھا، امام نے اجازت دی کہ اگر پڑھتے پڑھتے نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔ وہ ڈائریکٹ قلب کے اندر آتے ہیں، وہ ساری کثافتوں کو نکال کے اپنی محبتوں کو قلب کے گھیرے میں لا دیتے ہیں۔ اب یہ کمال مومن ہے کہ اس لذت کو ساتھ لے کر آئے، یہ نہیں کہ کربلا سے آتے 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 پھر دل کو نجس کر دے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمائے مجھ حسین کو خلوص دل سے سلام کرو، اگر آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو سمجھنا تو نے زیارت حسین کا ثواب کما لیا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، اپنے آقا کو سلام کریں اور نیت کریں ان سلاموں کا ثواب مرحوم ریاض صاحب تک پہنچ جائیں، جتنے بھی شہدائے ملت ہیں ان تک یہ ثواب پہنچائیں اور زیارت امام حسین کا ثواب بھی کمائیں۔ سب مل کے دلوں کو کربلا لے کر چلیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی
بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ محرم کے دن شروع ہونے والے ہیں محرم میں ہر نوح خاں کا نوحہ سنو گے لیکن کبھی کبھی اپنے امام زمانہ کا نوحہ سنا کرو زیارت ناہیہ نوحہ امام زمانہ ہے سنیں گے مولا کیسے اپنے جد کو سلام کرتے فرماتے میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا تھا کہ کسی ذاکر کے سلام نہیں کسی نوح خاں کے سلام نہیں کسی شاعر کے سلام نہیں مہدی زہرا کے سلام جو فرماتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے اے مومن تو پانی روتا ہے لیکن تیرا امام زمانہ خون روتا ہے اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مارتا رہا سنیں گے امام زمانہ کیسے سلام کرتے فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا تھا اگلا سلام اس سے بھی درد بھرا سلام فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام فرماتے میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ قدیمی مومنوں میں اشارہ کروں گا میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ
جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، میں کہوں گا امام زمانہ میں آپ کی مظلومیت پہ قربان، لیکن مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہوں گا۔ مولا آپ کو وہ ہونٹ یاد ہے جن پہ یزید چھڑی مار رہا تھا، لیکن میں کہوں گا میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ او اللہ کسی بچی کو بابا کیا زخمی ہونٹ نہ دکھا، اللہ کسی بچی کو یتیم نہ بنائے۔ یتیمی کا درد بڑا سخت ہوتا ہے، پر سب سے زیادہ یتیمی اگر کسی نے دیکھی اس کا نام سکینہ ہے۔ ایک مومن کہنے لگا مولانا میں پہلے بھی سکینہ پہ روتا تھا پر اب زیادہ روتا ہوں۔ میں نے کہا اب زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہ مولانا پہلے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی تھی، جب سے گھر میں بیٹی آئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا زین العابدین نے کیسے برداشت کیا، زینب کے جگر نے کیسے برداشت کیا۔ میں نے کہا مومن اسی لیے 40 سال خون روتے رہے، اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے الشام الشام الشام۔ مختصر روایت پڑھوں گا تاکہ یتیمی کا درد آپ کو پتہ چلے یتیمی ہوتی کیا ہے۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے کہا مولا شام میں تکلیفیں بہت ہوئی لیکن سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے شام گئے، میں ایک مرتبہ شام گیا۔ جب شام کی بازار سے گزرا میں نے بی بی زینب کو کہا بی بی آج کا شریف بھی اس بازار سے نہیں گزر سکتا، مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی اس بازار سے کیسے گزرے۔ امام نے یہ نہیں کہا شام کا بازار بہت کم راستہ ہے، آپ جائیں گے بہت کم راستہ، 10-15 منٹ کا راستہ، لیکن پورا دن گزر گیا علی کی بیٹی کو چلتے چلتے۔ وہ تکلیف اپنی جگہ۔ کسی نے کہا مولا کس منظر نے صاحب سے زیادہ آپ کو رلایا؟ اشارہ کروں گا قدیمی مومنوں، سمجھ کے رونا، تصور کر کے رونا۔ میرے چوتھے امام نے فرمایا ایک رسی تھی جس نے سجاد کو بڑا رلایا، سننے والا پریشان ہوا مولا رسی نے آپ کو کیسے رلایا؟ رو کر کہنے لگے ایک رسی تھی 18 گردنیں تھی، کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا، میں جب کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا گھٹ رہا۔ جب یہ ظالم کھینچتے تھے بچے رسیوں پہ لٹکتے تھے، پورے سفر میں میری کمر جھکی ہے۔ دربار یزید ایک رسی میں 18 گردنیں۔ فرمایا ایک مرتبہ یزید دربار میں آیا، اللہ جانے شمر لعین کانوں میں کیا کہا۔ اس لعین نے سب سے پہلے قیدی بیویوں کا دیکھنا شروع کیا۔ وہ یزید تو اندھا ہو جاتا، کبھی علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھتا۔
اس کی نگاہ سکینہ پہ پڑے۔ پہلا سوال بی بی سکینہ سے کیا، کہنے لگا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے میری طرف دیکھیے گا، جیسے کہ بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ دوبارہ کا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہ ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہتا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتی؟ امام سجاد کی آواز آئی، او ملوم بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، او بچی کی آواز کیسے نکلے؟ لئی نے حکم دیا رسی کھولی جائے۔ رسی کھولی گئی، زخمی ہونٹوں سے آواز آئی میرا نام سکینہ ہے۔ ملونے کا بچی تیرے ہونٹوں سے لگتا ہے تو نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ امام سجاد کو دیکھا کہ سکینہ جواب دے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں تھا۔ دھیمی سی آواز میں کہا میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کہ میرے قریب آ میں تجھے کھجور دوں گا۔ مولا فرماتے ہیں اجازت ملی کہ سکینہ آگے جا۔ ننھے ننھے قدم لے کے لئی کے قریب آئے۔ لئی نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ مولا فرماتے ہیں عرب تشت میں کھجوریں رکھتے تھے، تشت کے اوپر کپڑا تھا۔ ملعون نے تشت بچی کو دیا، کہا یہ لے کھجوریں کھا لے۔ جیسے بچی نے کپڑا ہٹایا، اللہ یہ منظر کسی یتیمہ بچی کو نہ دکھائے۔ بچی نے کیا دیکھا؟ ایک کٹی ہوئی گردن او سر کو سینے سے لگایا۔ او میرے غریب بابا، او میرے تین دل کے پیاسے بابا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، او بابا بی زینب کی چادر چھنے۔ ماتم حسین